بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اختتام پر صاحب استعداد لوگوں کے حوالے سے چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہی بات آج میں ذکر کروں گا جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کا مطلب یہ ہے کہ فطر کے اندر یعنی روزوں کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کمی کو مالی ذریعے سے ادا کیا جائے اور مال کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کی جائے، یہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ نصاب ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن نصاب کے اوپر کیا جانا، یہ صدقہ فطر کی مقدار اتنی تھوڑی ہوتی ہے، کوشش کر کے ہر بندہ ادا کرے۔ لیکن علمی حوالے سے سمجھنے کے لیے چند بنیادی چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں کہ صدقہ فطر کے لیے 5 قسم کے نصاب ہوتے ہیں، 4 نصاب زکوٰۃ والے اور ایک اس کے علاوہ۔ نصاب والے 4 نصاب کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے وقت تک کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، مال تجارت ہے اور ضرورت سے زائد سامان ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، مال تجارت ہے اور ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، تو ایسے شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صدقہ فطر پورے رمضان میں ختم ہونے کے بعد عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ خواتین اپنے شوہروں کے اعتبار سے یا والد کے اعتبار سے یا اپنے علاقے کے اعتبار سے ادا کریں کہ ان کے علاقے میں جب عید الفطر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ادا کریں، اور اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر یہ لازم ہو جائے گا، گنہگار ہوگا، وہ عید الفطر کے بعد ادا کرے گی، لیکن یہ واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اس مقدار کے حوالے سے مختلف معیار شریعت مطہرہ نے بنائے ہیں۔ چنانچہ کوئی غریب آدمی ہے جو جس طریقے سے کھانا کھاتا ہے اس کو اس طریقے سے نصاب کو متعین کیا، یعنی ایک مسکین کے کھانے کے بقدر صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ اب ایک مسکین کا کھانا، ایک کھانا میں کھاتا ہوں، ایک کھانا آپ کھاتے ہیں، ایک کھانا ایک رئیس انسان کھاتا ہے، ایک کھانا ایک نواب صاحب کھاتا ہے، اور ایک کھانا ایک شیٹھ کھاتا ہے، ایک کھانا ایک غریب انسان کھاتا ہے، ایک کھانا ایک مزدور کھاتا ہے۔ تو ہر ایک کے کھانے کے اعتبار سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لہذا شریعت مطہرہ نے اس کے اندر یہ متعین کیا کہ جو جس طرح کا کھانا کھاتا ہے وہ اس حساب سے کرے۔ چنانچہ اس سے مسئلہ نکلا کہ جو جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا نصاب متعین ہوگا، وہاں کا صدقہ فطر کا نصاب متعین ہوگا، اور لہٰذا اس اعتبار سے ایک بنیادی بات سمجھ لیں۔ میں حرم شریف میں تھا تو حرم شریف میں حج کے موقع پہ بہت دفعہ فدیے کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کسی کے چند بال ٹوٹ گئے تو اب اس کے ذمے ایک مٹھی گندم کی ایک بقدر قیمت ہے، اور کسی کے زیادہ بال ٹوٹ گئے یا کسی نے ایک عضو کو صابن سے دھو دیا تو اس صورت میں جو دیت بنتی ہے، جو فدیہ بنتا ہے، وہ پھر صدقہ فطر کے برابر بنتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار ایک بہت ہی بیسک چیز ہے۔ جب صدقہ فطر کی مقدار بہت بیسک چیز ہے تو اس کے اندر بڑی تفصیلات بنتی ہیں۔ تو وہ عالم عالم تھے، ان سے میں وہاں تلاوت کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تلاوت کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے بات چیت فرمائی، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے ان کو پارہ سنایا وہاں پر، بہت زیادہ خوش ہوئے اور بڑی مجھے دعائیں دیں۔ تو ان کی دعاؤں سے سمجھ میں آ گئی کہ یہ عرب کے بڑے عالم ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئے، اپنا تعارف تھوڑا سا کرایا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ وہاں پر جو باب فہد کے اندر جو وہاں پر قرآن مجید کی کلاسیں لگتی ہیں وہ اس کے رئیس تھے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ چونکہ ابھی ہم سعودی عرب میں ہیں، یہاں پر صدقہ فطر کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی بڑی جامع تھی، اور کتب فقہ کے اندر دیکھا جائے تو اس گفتگو کی بڑی ویلیو تھی۔
انہوں نے جو بات فرمائی وہ بات میں نقل کر دیتا ہوں اپنی زبان میں. انہوں نے فرمایا کہ اصل میں صدقہ فطر کھانا ہے. اصل جو صدقہ فطر ہے وہ کھانا ہے، پیسے نہیں. اور وہ کھانا ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہے. انہوں نے کہا ہم وجبہ کھاتے ہیں، ہمارا عام طور پہ وجبہ ہوتا ہے. یعنی عرب کے اندر کہنے لگا آپ پاکستانی ہیں تو شاید آپ کے ہاں روٹی کھائی جاتی ہے، خبز کھایا جاتا ہے. میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کا صدقہ فطر خبز کے اعتبار سے ہوگا، روٹی کے اعتبار سے ہوگا. ہم لوگ وجبہ کھاتے ہیں تو ہمارا صدقہ فطر روٹی گندم کے اعتبار سے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمارا صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگا. یہ کھجور ہمارے نزدیک کھانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کھجور ایک مٹھائی ہے. کھجور ہمارے ہاں کھانا نہیں. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے متعین تھا، تو لہٰذا اس زمانے میں کھجور کھائی جاتی تھی. یعنی کھجور بطور کھانا کھائی جاتی تھی. حدیث میں بھی آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھجور تناول فرما رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے گٹھلیاں اتنی زیادہ ہو گئیں، صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھی تو ڈھیر بن گیا. حضرت علی کا قد چھوٹا تھا تو وہ ڈھیر کے تھوڑا سا پیچھے چھپنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی کہ اتنا زیادہ ڈھیر لگ گیا. تو سب صحابہ ہنسنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت علی جب سب چپ ہوئے تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے تو گٹھلیاں چھوڑ دی، یہ لوگوں نے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑی. تو اس پہ صحابہ اور زیادہ ہنسے. تو اس زمانے میں کھجور عام کھانے کے طور پہ کھائی جاتی تھی. ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے عطا فرمایا. اور اسی طریقے سے اور چنانچہ کسی علاقے میں کشمش کھائی جاتی تھی، کشمش کھانے کے طور پہ کھائی جاتی تھی، لہٰذا وہاں پر کشمش کے اعتبار سے. تو ان کی جو گفتگو ہے یہ گفتگو کتب فقہ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ اس کو سمجھیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم جو صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر ہوتی ہے اپنے وجبہ کے اعتبار سے. لہٰذا ہمارے ہاں ایک عام کھانا جو ہے وہ 15 سے 20 ریال کا مل رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس اعتبار سے صدقہ فطر نکالتے ہیں اور اتنا کھانا ہم کھلا دیتے ہیں یا پھر اتنے پیسے ہم صدقات واجبہ میں ادا کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس سے میں چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے. صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے اس برس 300 روپیہ ہے. ایک بندے کا صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے 300 روپیہ ہے. جو کے اعتبار سے 600 روپے ہے، 580 روپے تو 600 روپیہ. اور اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے ادا کرے تو 2800 روپے یعنی 3000 روپیہ کر لیں. تو اس طریقے سے کوئی کھجور اور اعلیٰ کھجور کے اعتبار سے ادا کرتا ہے تو 11200 روپیہ ہے. اور متوسط کھجور کے اعتبار سے ادا کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے. اسی طریقے سے ادنا کھجور کے اعتبار سے ادا کرتا ہے تو وہ بھی کوئی تقریباً 4.5 یا اس طرح ہے. تو کیونکہ کھجور کا نصاب زیادہ ہے اور گندم کا نصاب کم ہے. تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کھانے کی کون سی کیٹیگری کھاتے ہیں. اگر ہم صرف روٹی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی کچا پکا سالن لے لیتے ہیں، چٹنی استعمال کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر گندم کے اعتبار سے ادا کریں 300 روپے. لیکن اگر اللہ اچھا کھلا رہے ہیں کہ روٹی کے ساتھ کبھی ہم اچھا سالن لے لیتے ہیں، کبھی قورمہ بھی لے لیتے ہیں، کبھی چٹنی بھی استعمال کر لیتے ہیں، کبھی یہ چیز کبھی وہ چیز اس طرح استعمال کرتے ہیں، تو پھر صرف گندم کے اعتبار سے ادا نہ کریں، گندم سے تھوڑا اعلیٰ نسل جو ہے اس کے اعتبار سے ادا کریں. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے اور ماشاءاللہ کبھی کبھار ریسٹورنٹ بھی جاتے ہیں اور وہاں پر فیملی مل کے کھانا کھاتی ہے تو ماشاءاللہ 10,000 کا ہو جاتا ہے، 8,000 کا ہو جاتا ہے. تو ایک اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ کثرت سے کھاتے ہیں. مہینے میں ایک بار کھا لینا بھی کثرت ہوتی ہے. تو سال میں 12 مرتبہ ہو گیا. یعنی اللہ نے توفیق دی ہے اور گھر میں جناب اچھے کھانے منگوا لیتے ہیں، آرڈر پہ کھانا آ جاتا ہے گھر کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ مرغن غذا بھی استعمال ہوتی ہے اور اچھی غذا استعمال ہوتی ہے. بچوں کے لیے پیزا آ جاتا ہے، یہ تو پھر اس حساب سے یعنی 3,000 کے حساب سے ادا کریں. اور اگر ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی فراوانی ہے اور بہت کھلا ڈلا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کھجور کے اعتبار سے ادا کریں.
11,000 ادا کریں، 6,000 ادا کریں، یا جو ہو سکتا ہے وہ ادا کریں۔ ایک پیپر بھی میں انشاءاللہ بنا کے بھیج دوں گا کہ صدقہ فطر کہ کسی اعتبار سے صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ اور آپ اگر آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو آپ صدقہ فطر بھی آسٹریلیا اور کینیڈا کے اعتبار سے ادا کریں گے، وہ بھلے سے پاکستان میں آپ ادا کریں، بھلے سے پاکستان کا صدقہ فطر سعودی عرب میں ادا کریں، اور ایسے سعودی عرب کا صدقہ فطر انڈیا میں ادا کریں، ایسے انڈیا کا صدقہ فطر دبئی میں ادا کریں، جہاں چاہیں ادا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کا بھی صدقہ فطر آپ ادا کریں، جسے بیوی کا صدقہ فطر بھی خود ادا کرے، بچوں کا صدقہ فطر بھی خود ادا کرے۔ ایک بچہ کل پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ تو یہ چیزیں موٹی موٹی ہیں صدقہ فطر کی، اور اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی بھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی انسان کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوتی۔ جس نے بھی کبھی اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی آزمائش آ جاتی ہے، من جانب اللہ آزمائش آ جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ صدقہ فطر صرف وہاں دیا جائے گا جہاں پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا مصارف زکوٰۃ کی جگہ پر صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں وہاں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جہاں آپ نے زکوٰۃ ادا کیا وہیں پر صدقہ فطر ادا کریں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بخل کرتے ہیں، نہ وہ 300 روپے، بس 300 روپے ہی دینا ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ اچھا کھاتے ہیں تو آپ صدقہ فطر بھی اچھے کھانے کے اعتبار سے ادا کریں، نہ یہ کہ آپ نے ایک لگی بندی اماؤنٹ باندھ دی ہے، جناب 300 روپے تو 300۔ ارے اللہ کے راستے میں دینے میں کیا بخل؟ جب انسان بخل دکھاتا ہے پھر وہاں سے بھی اللہ رب العزت دینے میں اللہ رب العزت پھر بندے کا ہاتھ روکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں دینے سے ہاتھ روک رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب کما تدین تدان۔ عام طور پہ اللہ ایسا نہیں فرماتے، لیکن بعض دفعہ اللہ کی رحمت کو جوش میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ بندہ جب ایسا ہے، میرے رزق کے حوالے سے بخیل ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ہاتھ روکتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے ان باتوں کا کہ ہم اس حوالے سے سخاوت کا مظاہرہ کریں، اور جہاں صدقہ فطر ادا کرنا ہے اچھے کھانے کے اعتبار سے ادا کریں، اور ذہن میں رکھیے گا آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں کھجور کے اعتبار سے، جناب 6,000 روپے فی بندہ آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں بہت اچھے کھانے کے اعتبار سے، تو اللہ کی ذات سے امید یہ رکھیں کہ اللہ آپ کو بہت اچھا کھانا کھلائیں گے۔ آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں گندم کے اعتبار سے، سب سے سستے والا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، تو آپ اللہ سے ایسی امید مت لگائیں کہ اللہ آپ کو لگزیریس کھلائیں گے۔ اور ہاں، اللہ سے امید تو رکھنی چاہیے، بالکل رکھیں، لیکن پھر کام ایسا نہ کریں نا، آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ مجھے جناب کریلے لا کے دو، اور آپ کا آرڈر جناب مٹن کا بن کے ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے بینگن کے کوفتے لے کے آؤ، اور آپ کے لیے جناب وہ سیری پائے آ رہے ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا، جو آپ آرڈر دے گا پھر اس حساب سے معاملہ ہوگا۔ ایسی جب اللہ نے وسعت دی ہے تو اس حساب سے ادائیگی کریں، اور ادائیگی کا معاملہ وہی ہے جہاں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہاں پر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ جہاں دینی کام ہو رہا ہے، جہاں کوئی دینی مصرف ہے، دینی ادارہ ہے، وہاں پر ادائیگی کریں، اور وہاں پر ادائیگی کر کے خوشی محسوس کریں کہ میری معاونت دین کے کام میں ہوئی۔ ایک تو میرے اوپر سے واجب ہٹ رہا ہے، واجب وجوب کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور اوپر سے دینی مصرف بھی ہے، اور دینی مصرف کے اندر لگائیں۔ ہمارے پاس بھی دینی مصرف ہے، جو ادا کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں دینے میں جب انسان بخل نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ بخل کا معاملہ نہیں فرماتے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔